کس طرح بھارت کے اندر چینی شہریوں کی تذلیل کی جا رہی ہے اور کس طرح چینی شہریوں کو دھڑا دھڑ گرفتار کیا جا رہا ہے بھارت کے مختلف علاقوں میں۔ بھارت آرمی چیف کی توسط سے دعوے کر رہا ہے کہ چین کے ساتھ تعلقات بہت بہتر ہو رہے ہیں، جبکہ در حقیقت بھارتی فوج اور بھارتی حکومت ہر طرح سے چین کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کے بھارت کنڈے کو جانے نہیں دے۔ یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، ڈی کوڈ کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ تو واقعات کچھ یوں ہیں کہ چین کے ساتھ بھارت کو خدا واسطے کا بیر ہے، کمپلیکس مینٹیلٹی ہے۔ کبھی کہتے ہیں ممبئی کا کمپیریزن شنگھائی سے کریں، یہ زیادہ ایڈوانسڈ ہے شنگھائی کے مقابلے میں۔ کبھی دلی کا بیجنگ سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نئی دلی جو ہے یہ بیجنگ کے مقابلے میں بہت بڑا ہے۔ اور تو اور ایک دفعہ ان کے ایک آرمی چیف تھے جنرل دیپک کپور، انہوں نے یہاں تک فرما دیا تھا کہ انڈین آرمی اس پوزیشن میں ہے، وہ پاکستان اور چین کو 48 آورز کے اندر سائملٹینیس فرنٹ کھول کے نیست و نابود کر سکتے، یعنی دونوں کے خلاف اکٹھے محاذ کھول کے 48 گھنٹوں میں چین اور پاکستان دونوں کا صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں۔ تو یہ ان کی سوچ رہی ہے اور لوگوں نے دیکھا ہے، دنیا نے دیکھا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ چین ہے، بھارت ہے، ان کی ٹرین کے اوپر کتنے لوگ ہوتے ہیں اور چین میں بولٹ ٹرین یا ہائی سپیڈ ٹرین کس طرح چل رہی ہے، تو کمپیریزن یہ پھر بھی کرتے ہیں۔ خیر، تو اب کچھ یوں ہے کہ گزشتہ دنوں انڈین آرم فورسز نے ایک ڈرون ایکسرسائز کی اور ایک ویسے ٹرائی سبسیز کی ترشول کے نام سے ایکسرسائز کی گئی۔ ان دونوں ایکسرسائزز میں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس اس کے ایویڈنس ہے اور ہم پبلش بھی کر چکے ہیں کہ اس میں جو پاکستان کے ساتھ جو کچھ ان کے ذہن میں تھا اس حساب سے انہوں نے ایکسرسائزز کی، لیکن چین کے حوالے سے بھی انہوں نے کافی جو ہے ڈرونز اور کافی میزلز پہنچائے اپنے فارورڈ بیسز پہ، اور جو ان کا LAC کے قریب موومنٹس ریکارڈ ہوئی، بوتھ جو گراؤنڈ ٹروپس کی اور انڈین ایئر فورس کی، وہ چھپی نہ رہ سکی چین سے بھی اور پاکستان سے بھی۔ لیکن یہ بضد ہے کہ ہم چین کے ساتھ تعلقات بہتر کر رہے ہیں اور چین کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت بہتر ہو چکے ہیں، لہٰذا اب ہمیں کاروبار شروع کر دینا چاہیے۔ یہ ان کے انڈین آرمی کے آرمی چیف نے سے کہلوایا گیا، یا انہوں نے کہا کہ چائنا کے ساتھ انڈیا کے تعلقات بہت اسٹیبلائز ہو گئے، لیکن در حقیقت چاہے وہ ایکسرسائزز کی آڑ میں اسلحہ جمع کرنا، ذخیرہ کرنا چین کے ساتھ اپنے سرحدی علاقوں میں، یا چین کے خلاف بالی ووڈ سے اینٹی چائنا موویز تیار کروا کے ان کو نیٹ فلکس جیسے پلیٹ فارمز پہ دوبارہ سے چلوانا، یہ سب کس طرف اشارہ کرتا ہے کہ حقیقت میں کوئی موقع جانے نہ دیں گے۔ 10 کتوں کو، چائنیز کتوں کو لے کے ماروں گا۔ انڈین پولیٹیشین یا انڈین میڈیا اور پھر انڈین آرم فورسز چین کے ساتھ دغا بازی کرنے کا، ان کو نقصان پہنچانے کا۔ اب تو ایک چیز اور سامنے آئی ہے، بیجنگ کے اندر جب کسی کانفرنس پہ ہم جاتے ہیں تو اس ادارے نے جہاں انڈیا کے صحافیوں کو مدعو کیا ہوتا ہے، وہاں ایک کی جگہ 5 پہنچے ہوتے ہیں، اور حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ اس منہ سے آ جاتے ہیں جس منہ سے کچھ ہی دن پہلے اسی چینی صحافتی ادارے کے صحافیوں کو انہوں نے انڈیا سے نکل جانے کا حکم دیا ہوتا ہے۔ انہی کی میزبانی میں خود پہنچ جاتے ہیں، اور فری کے ٹکٹ، فری کے ہوٹل، فری کی روٹی، فری کا سب کچھ، پینا پلانا وہاں پہ بھارتی دیکھنے لائق ہوتے ہیں ان کے میڈیا کے لوگ۔ تو اب ہوا یہ ہے
کہ خالی یہ جو کچھ مہینے گزرے ہیں 8-10 مہینے 11 مہینے 2025 کے، اس میں جو چینی صحافی ہو یا چینی شہری جو انڈیا کا دورہ کرتے ہیں ان کے اوپر اس قدر اسٹرکٹ سرویلنس کر دی گئی ہے کہ وہ ذرا سا کسی کا پیر ادھر سے ادھر ہوا یا کوئی ذرا سا کسی ایسی جگہ پہ پہنچا جہاں اس کو فوری کاؤنسلر ایکسیس یا اس طرح کی کوئی نہیں، اس کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ مطلب ہے کہ چینیوں کے لیے انڈیا کو انہوں نے ایک طرح سے نو گو ایریا بنا دیا ہوا ہے۔ ہمارے پاس یہاں ڈیلیگیشن آتے رہتے ہیں چائنا کے میڈیا کے، جو انڈیا سے بھی ہو کے آتے ہیں یا بعد میں انڈیا جاتے ہیں، وہ بھی ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ وہاں چینی صحافیوں کے ساتھ بھی جو وزٹ پہ گئے ہوتے ہیں، جو وہاں پہ مقیم ہیں، ان کی تو بات پوچھیں ہی مت، لیکن جو وزٹ پہ جاتے ہیں ان کے اوپر اس طرح کڑی نگرانی کی جاتی ہے، اور راتوں کو ہوٹلوں میں آ کے 5 اسٹار ہوٹلز میں آ کے پولیس جگا کے ان کے پاسپورٹ چیک کرتی ہے، ان کے ویزے چیک کرتی ہے، صرف ان کو تنگ کرنے کے لیے۔ کہیں وہ کانفرنس پہ پہنچنا ہو، کسی میٹنگ میں پہنچنا ہو، تو ان کو گاڑیوں کو پولیس سڑک پہ روک کے اتنی دیر تنگ کرتی ہے کہ وہ میٹنگ کا ٹائم گزر جائے یا کانفرنس میں بہت دیر سے پہنچیں اور ان کا تمسخر اڑے۔ یہ بھی ایک سسٹمیٹک اپروچ ہے RAW کی جانب سے بھارتی اداروں کو دی گئی ہے کہ چینیوں کے ساتھ اس طرح چلنا ہے۔ ہمارے پاس کچھ فگرز اس وقت موجود ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں کہ 7 مئی 2025 کو 4 چینی شہری، ان کو ان کے نام بھی موجود ہیں، لی تھنگاڈے، بین بائزون، ہن کیون اور ہنسے، ان کو نیپال کے بارڈر سے، بھارت نیپال کا جو بارڈر ہے اس کے پاس سے ان کو بھارت کے اندر سے گرفتار کیا گیا، جبکہ یہ انڈین ویزے کے اوپر ریگولر ویزا لے کے وہاں پہ سیاحت کی غرض سے گئے تھے اور ابھی مین ڈیسٹینیشن تک نہیں پہنچے تھے۔ اس کے اگلے ہفتے میں یعنی 16 مئی کو ایک چینی کو نئی دلی سے گرفتار کر لیا گیا، یہ کہہ کے کہ وہ اس نے جہاز کے اندر کوئی چوری کی ہے، اس کو ایئرپورٹ سے ہی گرفتار کر لیا، اس کا بھی کوئی چیز بعد میں ثابت نہ ہو سکی۔ اگلے دن 17 مئی کو ایک اور چینی کو امیگریشن اور فارن ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا گیا۔ پھر کچھ دن گزرتے ہیں 3 جون کو ایک اور چینی ڈیٹین کیا گیا، جس نے نیپال انڈیا بارڈر کے اوپر جو تعداد گرفتار چینیوں کی ہے اس کو 5 سے 7 تک پہنچا دیا۔ پھر ابھی کچھ دن پہلے 2-4 روز پہلے سمجھ لیں، لیو کوئن جنگ ایک 49 سالہ ہونان صوبے چین کے شہری ہیں، ان کو ایک چیک پوسٹ پہ گرفتار کر لیا گیا اتر پردیش میں، اور ان پہ الزام لگایا گیا کہ وہ انلیگل انٹری کیے، جبکہ ان کے پاس بھی ویلڈ انڈین ویزا موجود تھا، اور وہ اپنے بزنس کے سلسلے میں کسی وینڈر کے پاس اس علاقے میں انڈیا کے گئے تھے، اور ان کے اوپر الزام یہ بھی لگا دیا گیا کہ ان کے پاس پاکستانی اور نیپالی کرنسی بھی تھی۔ تو بھی پاکستانی کرنسی یا نیپالی کرنسی کسی فارنر کے پاس انڈیا میں جاتے ہوئے ہونا کوئی انلیگل ایکٹ ہے؟ وہ تو ان دونوں ممالک سے ہوتے ہوئے گئے تھے، اور یہ کرنسی کی کوئی تعداد نہیں بتائے گی، ہو کہ 1500 کا کوئی نوٹ یا 200-400 کا کوئی نوٹ جیب میں پڑے رہے گا، نہ بھی ہو تو منی چینجنگ آلویز، یہ تو کرنسی ایکسچینج کی فیسلٹی ہر جگہ موجود ہے۔ پاکستان میں بھی لوگ انڈین روپیز اگر کوئی ٹورسٹ آتا ہے وہ چینج کروا دیتا ہے، انڈیا میں پاکستانی روپیز ہوں، نیپالی ہوں، بنگلہ دیشی ٹکا ہو، سب ایکسچینج ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایلیگیشن بنا کے ان کو جاسوس ثابت کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ ایک نیا سلسلہ، ان کی اسٹرکٹ مانیٹرنگ، بس یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی ذرا سا ایسی جگہ پہ پہنچے چینی جس کو آسانی سے ہم دبوچ سکیں، تو چینیوں کو اس طرح ہراساں کر رہے ہیں انڈیا کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک فلم جو انہوں نے چینی فوج کے خلاف، پیپل لبریشن آرمی، ان کو ایک ظلم کا سمبل بنانے کے لیے بنوائی تھی، اس کا نام ہے ٹیوب لائٹ،
وہ جب بھی انہوں نے چین کے ساتھ LAC میں کچھ واردات کرنے کی تیاری کرنی ہو تو اس مووی کو کسی نہ کسی نئے پلیٹ فارم پہ ریلیز کرا دیتے ہیں. اس میں یہ بتایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے کہ چینی فوج کے لوگ بہت ظالم ہیں، اور جو بارڈر ایریا میں یا اروناچل پردیش جس کو ہم بھی اور چینی بھی انڈین آکوپائڈ تبت کہتے ہیں، تبت پہ غیر قانونی قبضہ کیا، اور غیر قانونی قبضہ بھی کیسے کیا ہوا ہے؟ جس طرح مقبوضہ کشمیر میں کیا ہوا ہے آرم فورسز اسپیشل پاور ایکٹ کے تحت، وہاں بھی انہوں نے فوج بٹھائے ہوئے. تو وہ جس طرح نہیں مانتے، تو اس طرح کے علاقوں میں لوگوں کو مینٹلی چائنا کے اور چائنیز آرم فورسز کے خلاف کرنے کے لیے اس طرح کی فلمیں وہ بنوا رہے ہیں اور آج کل چلوا رہے ہیں. ابھی تو ایران کے خلاف بھی بالی ووڈ سے موویز بنوانا شروع کر دی ہیں انڈین انٹیلیجنس نے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ چین کے ساتھ جو یہ میس اپ کر رہے ہیں انڈین، جس طرح چینی شہریوں کو ہراساں اور ان کی تذلیل کر رہے ہیں انڈیا کے اندر، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے جلدی دیکھیں گے. گڈ ڈے.